تے اتھے وہ شہر لکھتا ہے کہ گوز پاک فرماندے نہ رو مائی تیری بگڑی ہوئی مڑ کے سوار تھا میں تے جڑا چائی پار سر خمکان والا میرے زمیں کارے گسار تھا میں جس سے حکم سنگ ڈوبی برات ساری اسے قادر نو ارنا گزار تھا میں تے میں نو پیران دا پیر مرد کہندے 12 برسہ دے ڈوبی اتار تھا میں جس نے گل کی تے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی کہ اس مائی دا بیڑا تارنا ہے تو اللہ نے اپنے ولی کی رجنہ کیتا نراز نہ کیتا ہوتا لکھ رہا ہے کہ گوز پاک دے بول نہ رب موڑے بلکہ اپنے لکھے ہوئے موڑنے پہ گوز پاک دے بول نہ رب موڑے بلکہ اپنے لکھے ہوئے موڑنے پہ جتنے ڈوبے تمام جانجی سارے آبیاں نو مڑ روڑنے پہ پیران لے کے سرہ تک جتنے عذاب دے نے سرے دی مڑ جوڑنے پہ جتنے ڈوبے پورے تمام کر کے سنے جنج ڈولی توڑ چھوڑنے پہ ادھر میاں صاحب فرندی کلم اٹھی دا میاں صاحب جاتے ہیں کہ کلم زبانی ہاتھ ولی اللہ دے لکھے جو من پاوے ولیاں نو رب طاقت بخشی تے لکھے لے کے اٹھاوے جزاک اللہ ماشاءاللہ اپنے انداز کے ساتھ محترم بھائی صاحب رومی کشمیر میں محمد بخش کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہے تھے قبلہ پیر شیراز حسین قادری صاحب کا حکم ہے ایک دو باتیں میں آپ سے کرنا چاہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قوال حضرات آپ کے سامنے اپنی قوالی پیش کریں گے ایک اعلان بھی سماعت فرما دیں ان کے بعد انشاءاللہ العزیز فیصلہ آباد سے آئے ہوئے ہمارے مشہور قوال جو ہیں یہ سائیں جعفر حسین قوال صاحب یہ فیصلہ آباد سے تشریف لائے ہیں آپ ان کی بھی قوالی کو سماعت کریں گے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے ایک دو باتیں سماعت فرما لیں ہم اللہ کے ولیوں کے مزارات پہ آتے ہیں تو یہی نہیں کہ بس صرف ہم قوالی سن کے چلے جاتے ہیں یا نعتیں سنی بس چلا گیا یا اور کوئی شو وغیرہ دیکھا تو بس چلے جاتے ہیں یہ مقصد نہیں ہوتا میں بچوں کی طرف زیادہ تر میں توجہ چاہوں گا بچوں کی چونکہ یہاں پہ جوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنائیں اللہ کے ولیوں کا جو پیغام ہے جو پیغام ہمیں دیا ہے ہم اس کو اپنائیں تو اللہ کے ولیوں کے پاس آ کر ہم اپنی حاجات رکھتے ہیں اور ان کو توسل بنا کر ہم اللہ سے اپنی دعائیں کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں ویسے تو ہم اللہ کریم فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون جس جگہ پہ بھی اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو نا کوئی بھی مجھے پکارے گا تو میں اس کی پکار کو سنوں گا اس کی دعا کو قبول کروں گا تو ہم جس جگہ پہ پکارے اللہ سنتا ہے لیکن ہر کسی کی سنتا ہے لیکن دیتا ہر کسی کو ہے وہ اپنے ولیوں کے صدقوں کو توسل سے دیتا ہے ہم اس لیے ان کے پاس آتے ہیں تو برادران عزیز ایک ہوتی ہے آیت ایک ہوتا ہے معجزہ ایک ہوتی ہے کرامت جس چیز کا ظہور یہ صرف میں آپ لوگوں کے لیے جوانوں کے لیے اس چیز کو ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں جس چیز کا ظہور اللہ کے ہاتھ سے ہو اللہ کی طرف سے ہو عقل سے وہ چیز ماورا ہو عقل اس کا ادراک نہ کر سکتی ہو اور عقل اس کو تول نہ سکتی ہو عقل سے ماورا ہو اور وہ چیز اللہ کے طرف سے ہو اللہ کی طرف سے اس کا ظہور ہو اس کو آیت بولتے ہیں اس کی مثال یہ لے لے ماں اور باپ کے ملاپ سے اولاد ہوتی ہے اور اگر باپ کے علاوہ اولاد ہو جائے یہ اللہ کا کمال ہے جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اللہ کی جانب سے کوئی ایسا کام اس کا ظہور ہو جائے جس کو عقل تسلیم نہ کرے اس کو آیت کہتے ہیں اور اسی طرح ایسا کوئی کام جو نبی سے صادر ہو جائے ایسا کام جو جس کا ظہور نبی علیہ السلام سے اس کا ظہور ہو اور عقل سے مابرا ہو عقل کے ادراک میں
نہ آتا ہو، عقل اس چیز کو تسلیم نہ کرتی ہو اور اس کا ظہور نبی کے ہاتھ سے ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں کنکر تھے تو کنکر کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے تھے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اب باری آتی ہے کرامت کی تیسری بات۔ کرامت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایسا کوئی کام جو کام اللہ کے کسی ولی سے ہاتھ سے صادر ہو، اللہ کے ولی کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہو، عقل نہ مانے، عقل اس کا ادراک نہ کرے، عقل سے ماورا ہو، لیکن اللہ کے ولی سے اس کا ظہور ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن یہ کرامت، یہ آیت، یہ معجزہ، یہ سب جتنی بھی ہیں قوتیں طاقتیں، یہ ساری کی ساری قدرت، اگر وہ آیت ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہے، اگر وہ معجزہ ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت اور قوت شامل حال ہے۔ اور اگر کسی نبی سے کوئی ایسا کام سرزر ہوتا ہے، اگر کوئی کسی ولی سے ایسا کام اس کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو اصل میں قوت و طاقت اور قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم مانگتے اللہ سے ہیں اور اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا، ہر کسی کو نہیں، ہر کسی کی نہیں سنتا۔ اس طرح جس طرح کہ ہم اگر اللہ سے فوراً مانگے یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یا اللہ ہمیں عطا کر دے، فوراً شاید وہ ہمیں عطا نہ ہو، لیکن جب ہم کسی کامل ولی اور اللہ کے نبی کا واسطہ اور توسل دیں گے تو ہماری وہ مراد پوری ہو جائے گی۔ تو قدرت اللہ کی ہوتی ہے۔ برادران ذی قدر، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ہی دیتا ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کی حیا کرتا ہے، اللہ اپنے ولیوں کے توسل سے عطا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں اور ایک بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کا یہ کمال ہوتا ہے۔ حضرت بابا شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے اور آپ وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک ڈھول بجانے والا شخص تھا، بوڑھا ہو گیا، اس کی ایک بیوی تھی اور جب وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب وہ ڈھول نہیں بجا سکتا تھا، اب وہ مزدوری کیسے کرے، اب وہ کمائے کیسے، جو اپنے بیوی بچوں کو کھلائے پلائے۔ اب جب وہ کمزور ہو گیا، لاغر ہو گیا، اب وہ ڈھول نہیں بجا سکتا تھا۔ شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، وہ ڈھول بجانے والا مجبور ہو کے جب اپنے گھر میں بیٹھ گیا، جب فاقے لگنے لگے، جب بھوک لگنے لگی، تو ان کی بیوی نے کہا کہ اب تو ڈھول بجانا بھی بند کر دیا ہے، اب تو کیا کرے گا؟ کوئی ایسا کام کر، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ اپنا کہ ہمیں کھلانے کے لیے، ہمیں کوئی رزق پہنچانے کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں روٹی کھانا ملتا رہے اور گھر کا کام چلتا رہے، تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ بیوی نے جب یہ کہا تو اس ڈھول بجانے والے نے سوچا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ لوگ جاتے ہیں بابا شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، وہاں جا کر اپنا سوال پیش کرتے ہیں۔ اب میں بھی ان کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور کچھ سوال عرض کرتا ہوں۔ وہ شخص چلا جاتا ہے، بابا شیر محمد شرقپوری کے پاس جاتا ہے، اللہ کے ولی کا کمال دیکھیں، جب چلا جاتا ہے سوال کرتا ہے کہ بابا شیر محمد شرقپوری، آگ کے پاس مجمع لگا ہوتا ہے اور لوگ اپنا سوال کرتے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کر کے جاتے ہیں۔ میں تھا ڈھول بجانے والا، اب مجھے طاقت نہیں رہی ہے، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، ڈھول نہیں بجا سکتا، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے اندر میری بیوی ہے، وہ چونکہ اس کو بھی کھلانا ہے، نان اس کا پہنچانا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضرت بابا شیر محمد شرقپوری نے فرمایا چلا جا، نماز ادا کیا کر، 5 وقت کی نماز پڑھ اور صبح کی جب نماز پڑھے گا تو مصلی اٹھانا، مصلی کے نیچے تمہیں 5 روپے مل جایا کریں گے، 5 روپے مل جایا کریں گے۔ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے، اپنے راز میں رکھنی ہے۔ وہ آتا ہے، وہ غسل کرتا ہے، نماز شروع کرتا ہے، جب وہ ساری نمازیں پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے لیے جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہے، سلام پھیر کر مصلی کے نیچے دیکھتا ہے 5 روپے پڑے ہوتے ہیں، اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ اس وقت بہت بڑی قیمت رکھتے تھے وہ 5 روپے، 3 روپے کا سامان لاتا ہے، 2 روپے اپنی جیب میں ڈالتا ہے۔ دوسرے دن پھر ایسے ہی ہوتا ہے،
5 रुपए मसल्ले के नीचे से उसे मिलते हैं, फिर वो 2 रुपए अपनी जेब में डालता है, 3 रुपए का सामान लाता है। बीवी पूछने लगी आप बता तो सही, तू बाजार जाकर सामान ले आता है, कमाता नहीं, मजदूरी नहीं करता, तू कहाँ से करता है ये खर्च? उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं ले आता हूँ। जब बीवी ने इसरार किया कि अब तुझे बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मोहल्ले वालों को, इन शहर वालों को बताऊंगी कि ये बंदा जो है ये चोरी करके लाता है, ये सामान चोरी का है और ये सामान चोरी करके अपने घर लाता है, हमें खिलाता है, लिहाजा तुम्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से लाता है। अब वो मजबूर होकर अपनी बीवी से कहता है थी तो ये राज की बात एक मर्दे कामिल ने हमें बताई थी कि नमाज अदा किया कर, जब तू 5 नमाजें अदा करेगा, फजर की नमाज अदा करने के बाद मसल्ले के नीचे से 5 रुपए मिलेंगे, वो 5 रुपए में उठा लेता हूँ, 3 रुपए का सामान लाता हूँ, 2 रुपए अपनी जेब में डाल लेता हूँ। अब ये मामला था, राज की बात थी, अब मैंने तुझे बता दी है, चोर नहीं हूँ, सारी जिंदगी डोल बजाया है लेकिन चोर नहीं हूँ, अब अल्लाह के वली के दरबार पे गया हूँ, वहाँ से ये मुझे खजाना मिला है। लेकिन चूंकि राज की बात थी, शेर मोहम्मद शरकपुरी ने फरमाया था किसी को बताना नहीं है। जब उसने बता दिया, दूसरे दिन नमाज पढ़ता है, कोई 5 रुपए नहीं उसको मिलते, फिर तीसरे दिन पढ़ता है, फिर नहीं मिलते, वो दौड़ता हुआ शेर मोहम्मद शरकपुरी के पास आता है और आकर अर्ज करने से पहले ही शेर मोहम्मद शरकपुरी ने जब दूर से देखा तो कहने लगे वो देखो वो जो जवान आ रहा है, उसको मैंने राज की बात बताई थी, अपनी बीवी को बताकर अपना रिज़्क जो है उसने छिनवाया है, यानी उसका रिज़्क छिना गया है। अब वो जो खजाना मिलता था वो उससे छिन गया है, इसलिए कि उसने राज की बात बता दी है। वो जवान देखो अपनी बीवी के बात पर आकर अपनी रिज़्क को जो है ना वो इस तरह जो उसे मिलता था वो अब छिन गया है, अब इसको आने दो। वैसे ही बोलकर कहता है, वो ढोल बजाने वाला कहता है कि आप कहते हैं कि बीवी की बातों पे आकर ये रुपया पैसा जो है इससे चला गया है, अगर मर्दों का दिया हुआ होता तो बीवी ना जो है ना वो जाया करवाती, आपने दिया था तो फिर पक्का दिया होता। शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह आप जो है वो जज्बात में आ गए और आपने फरमाया तूने अब चैलेंज किया है कि मर्द का दिया हुआ नहीं है, हाँ हाँ अब मैं तुझे बताता हूँ, अब वहाँ से ही चला जा, फिर नमाज शुरू कर, और जब तू नमाज पढ़ेगा पहले 5 मिलते थे, अब तुझे 10 मिला करेंगे, और पहले मैंने बताया था किसी को बताना नहीं है, अब तूने चैलेंज किया है कि ये मर्द का दिया हुआ नहीं है, ये मर्द का दिया हुआ रिज़्क है, तो फिर मैं मर्द हूँ, अब तुझे 10 भी मिलेंगे और 10 रुपए भी मिलेंगे, और सारी जिंदगी ऐलान करता फिर कि ये शेर मोहम्मद शरकपुरी का खजाना है। तो कहने का मकसद ये है, बात लंबी हो गई है कि अल्लाह के वली का दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ लेने का अंदाज होना चाहिए। अल्लाह करीम से दुआ है खालिक कायनात औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत और सोंगत और सोबत रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब, ये जो अहबाब ये खड़े हैं, आप इधर नीचे तशरीफ लें, आपके लिए दरियाँ बिछाई गई हैं, आप आराम से जब ज़ौक़ और शौक़ के साथ बैठ जाएंगे तो कवाल हजरात भी मुतमईन होकर आपके सामने कवाली पेश करेंगे। मोहब्बत से एक मरतबा नारे का जवाब दीजिए। मैं दरबारी कवाल गुलाम अब्बास साहब को दावत दूंगा, मोहब्बत से कह दीजिए नारे तकबीर, जवाब दीजिए नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, आस्ताना आलिया अब्दुपर शरीफ।
عقیدہ ہے
یہ نام نہ شامل ہو عبادت نہیں ہوتی نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی جب تک بکے میرے یا رسول اللہ سونے کملی والی سونے طیبہ والی جب تک بکے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سارا